رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے جن بندوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو انصاف کرنے والا ہو۔ اگر کوئی بندہ برادری کے اندر، خاندان کے اندر، مدرسے کی چار دیواری کے اندر، سکول کالج کے اندر، بازار کے اندر، دفاتر کے اندر بڑا ہو، اگر وہ ہر جگہ، ہر شعبے کے اندر، ہر قدم پہ انصاف کا معاملہ کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر انسان انصاف کا معاملہ کرے تو بعض مرتبہ ایک گھڑی انصاف اور عدل کا معاملہ کرنا کئی سال کی عبادات کے اوپر فوقیت رکھتا ہے۔ ایک بادشاہ کا حج کرنے کا ارادہ ہوا تو اپنے تمام وزراء کو جمع کیا اور کہا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ وزراء کہنے لگے بادشاہ سلامت، بادشاہ کی مثال جان کی ہے اور سلطنت رعایا کی مثال جسم کی ہے۔ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ اس علاقے سے باہر چلے گئے، اگرچہ آپ کا حج کا سفر ہے تو آپ کے جانے کے بعد ملکی حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ تو بادشاہ کہنے لگا میں تو حج کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے حج کا ثواب کیسے ملے گا؟ وزراء کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس علاقے کے اندر، سلطنت کے اندر ایک درویش ہے، اللہ کے نیک آدمی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر 60 حج کیے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے تنہائی اختیار کی ہوئی ہے، ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ایک حج کا ثواب ہمیں بیچ دو تو آپ کو حج کا ثواب مل جائے گا، آپ قیمت ادا کر دینا۔ بادشاہ اس درویش کے پاس، فقیر اللہ والے کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ ایک حج کا ثواب مجھے بیچ دو۔ تو اللہ والے نے فرمایا بادشاہ سلامت، میں تو آپ کو 60 حج بیچنے کے لیے تیار ہوں، 60 حج کا ثواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا قیمت کتنی ہے؟ اللہ والے نے فرمایا کہ میں نے ایک حج کے اوپر جو ایک قدم اٹھایا ہے اس ایک قدم کی قیمت پوری دنیا ہے۔ جب ایک قدم کی قیمت پوری دنیا ہے تو 60 حج کے قدموں کی قیمت کتنی بنے گی؟ تو بادشاہ سلامت کہنے لگا حضرت میرے پاس تو چھوٹی سی سلطنت ہے، مملکت ہے، میں تو آپ کو اتنی قیمت دے ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ والے نے فرمایا بادشاہ سلامت، یہ قیمت ادا کرنا آپ کے لیے تو بہت آسان ہے۔ تو بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ اللہ والے نے فرمایا بادشاہ سلامت، آپ کے پاس ہو سکتا ہو کوئی مظلوم آیا ہو، آپ نے ظالم کا ساتھ دینے کی بجائے مظلوم کا ساتھ دیا ہو، آپ نے مظلوم کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا، وہ جو آپ نے ایک گھڑی عدل اور انصاف کا معاملہ کیا اس ایک گھڑی انصاف کا ثواب مجھے دے دو، میں آپ کو 60 حج کا ثواب دے دیتا ہوں۔ اب ایک طرف انصاف کی ایک گھڑی اور دوسری طرف 60 حج کا ثواب، تو گوئے کہ بندہ اگر انصاف کا معاملہ کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ عبادات کی قدر و قیمت کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل انصاف کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا لفظ 3 حروف کے اوپر مشتمل ہے، لیکن یہ چھوٹا سا لفظ اپنے اندر معانی کی ایک دنیا رکھتا ہے۔ مشہور مفسر امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں تو بعض مرتبہ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ابن عربی نے تصوف کی بات کی ہے۔ ابن عربی اس ڈرامے کے اندر یوں کہتا ہے
اب جس ابن عربی کا تذکرہ کتابوں کے اندر مفسرین کی دنیا میں ملتا ہے، یہ ارطغرل ڈرامے کے اندر وہ ابن عربی نہیں ہے۔ اب نفس و شیطان کی چال دیکھیے، وہ بندہ، وہ صوفی یہ کہتا ہے کہ میں تو ابن عربی کو دیکھتا ہوں، وہ تصوف کی باتیں کرتا ہے، وہ ولایت کی باتیں کرتا ہے۔ اب جو بندہ ارطغرل ڈرامے کے اندر ابن عربی کی زندگی کا جائزہ لیتا ہے، کیا صرف اس کے اندر ابن عربی ہے؟ اس کے اندر خواتین بھی تو ہیں جہاں انسان بد نظری کا مرتکب ہو جاتا ہے، وہاں پہ ساس کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ میرے پاس تقریباً 1 سال پہلے، پچھلے ماہ رمضان کی بات ہے، ایک نوجوان آیا تو اس نے آ کے کہا کہ حضرت آپ سے ایک دعا کروانی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا میری دعا سنیں گے؟ تو میں نے کہا جی ہاں، آپ جو دعا کہیں گے تو وہی دعا مانگیں گے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت دعا کریں زندگی کے اندر ایک مرتبہ حلیمہ مل جائے۔ اس ڈرامے کے اندر جو مرکزی کردار ادا کرنے والی اداکارہ ہے اسے حلیمہ خاتون کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں زندگی میں صرف ایک مرتبہ وہ مل جائے۔ زندگی کی سب سے بڑی تمنا اور چاہت یہ ہے۔ اب وہ بندہ پتہ نہیں کس نیت کے ساتھ آیا اور حلیمہ کو کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے، حلیمہ کے پاس کیوں جانا چاہتا ہے۔ اب اس نوجوان کا شوق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ مجھے عبادت کا شوق عطا فرما دے، اللہ رات کی تلاوت، رات کی عبادت کا شوق عطا فرما دے، لیکن زندگی کا شوق ہے کہ وہ خاتون مل جائے تو ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ جو نفس و شیطان نے ہمیں شکنجے کے اندر پھنسایا ہوا ہے کہ اس ارطغرل ڈرامے کے اندر میں ابن عربی کو دیکھتا ہوں، اس ڈرامے کے اندر تصوف و سلوک کی باتیں کی جاتی ہے، اس کے اندر جہاد کا کردار ادا کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال ہی کی بات ہے، مجھے کسی خاتون نے فون کیا کہ حضرت میرا بیٹا عشاء کی نماز سے لے کر سحری تک ارطغرل ڈرامہ دیکھتا ہے۔ تو میں نے ایک دن اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو میرے بیٹے نے جواب دیا کہ امی میں جہاد دیکھ رہا ہوں۔ اب گویا کہ ڈرامے کے اندر جو جہاد کا کردار پیش کیا جاتا ہے، اگرچہ جہاد اپنی جگہ پہ، لیکن اس ڈرامے کے اندر انسان گانے کی آواز سن رہا ہوتا ہے، ساز کی آواز سن رہا ہوتا ہے، بد نظری کا مرتکب ہوتا ہے، تو یہ کئی گناہوں کا ارتکاب کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل کے، انصاف اور برابری کے کئی درجات ہیں۔ عدل کا سب سے پہلا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور رب کے درمیان عدل کرے۔ اپنے نفس اور رب کے درمیان عدل سے مراد کیا ہے؟ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، عدل کا اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے کے آئے، اللہ رب العزت کو اپنا ایک خدا بنائے، دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے خدا بنا کے نہ رکھے۔ جو بندہ اپنی پیشانی ایک اللہ کے دروازے پہ جھکاتا ہے تو وہ عدل کے تقاضوں پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے در کو چھوڑ کر مخلوق کے چھوٹے چھوٹے درباروں پہ جا کے سر جھکاتا ہے تو یہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ عدل کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی نفس، اپنی ذات کے حوالے سے عدل کا معاملہ کرے۔ اپنے نفس کے حوالے سے عدل کیسے کر سکتا ہے؟ اس جسم کو جن چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے، اپنے جسم کو ان چیزوں سے بچایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ کہتی ہے اپنی آنکھ کو ضائع کرنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اپنے ہاتھ کو کاٹنا، اپنے کسی عضو کو تلف کر دینا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو ختم کرتا ہے تو یہ کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آگ کے اندر چھلانگ لگا دینا، پانی کے اندر ڈوب جانا، اپنے آپ کو گولی مار دینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، جسے دوسرے لفظوں کے اندر کہا جاتا ہے خودکشی کا مرتکب ہو جانا، شریعت مطہرہ اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جب جہنم کے اندر ڈالیں گے تو یہ بندہ جہنم کے اندر گرتا چلا جائے گا۔ جو بندہ دنیا کے اندر زہر پی کر اپنے آپ کو ختم کرے گا تو جہنم کے اندر اس بندے کو زہر کی شیشی دی جائے گی، اور اللہ فرمائیں گے جس طرح تو نے دنیا کے اندر زہر پیا تھا اب تو نے جہنم کے اندر صرف زہر ہی پینا ہے۔
جو بندہ اپنے آپ کو چھری اور چاقو کے ذریعے قتل کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قاتل کو، اپنے آپ کو ختم کرنے والے کو جہنم کے اندر چھری چاقو دیا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے جس طرح چھری چاقو کے ذریعے اپنے آپ کو ختم کیا تھا، اب جہنم کے اندر تو اسی طرح اس سزا کے اندر، عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ تو خودکشی کرنا شریعت مطہرہ کے اندر جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کی تعلیم تو یہ ہے، اگر کسی بندے کے پاس چھری ہے، چاقو ہے، کوئی دوسرا بھائی اس چھری کا مطالبہ کرتے کہ چھری اٹھا کے مجھے پکڑا دو، تو شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ اس چھری اور چاقو کی جو نوک ہے وہ اپنے بھائی کی طرف نہ کرے، چھری اور چاقو کی نوک اپنے ہاتھ میں پکڑے، اس چھری کا جو دستہ ہے وہ اپنے بھائی کے ہاتھ میں پکڑائے۔ جو شریعت مطہرہ کسی مسلمان کی طرف نوک کے ذریعے اشارہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی، وہ شریعت مطہرہ اپنے جسم کا خون نکال دینا، اپنے جسم کی رگیں کاٹ دینا، اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، اس کی کہاں اجازت دیتی ہے؟ بعض مرتبہ نوجوان جب عشق مجازی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب آگے محبوبہ جو ہے وہ لائن نہیں کرواتی اور فون پہ بات چیت نہیں کرتی، تو آگے سے دھمکی دیتے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا، میں اپنی شارک کاٹ دوں گا، اور بعض مرتبہ پتنی لال رنگ لے کے کاغذ کے اوپر خون کے شکل میں گرا کے کہتے میں نے دیکھ تیری وجہ سے خون بھی بہا دیا، اگر تو نے مجھ سے فون کے اوپر بات نہ کی تو میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گا۔ اب شریعت مطہرہ ان معاملات کے اندر رگوں کے کاٹنے کی، خون بہانے کی اجازت دیتی ہے، اور بعض مرتبہ اپنی بازوں کے اوپر محبوبہ کے نام لکھواتے ہیں، حتیٰ کہ اتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے بندہ اس تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا۔ اگر کسی محبوبہ کا نام اپنی بازو کے اوپر لکھوایا جائے، کمر کے اوپر بنوایا جائے، تو شریعت مطہرہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ عدل، انصاف اور برابری کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے اور مخلوقات کے درمیان عدل انصاف کا معاملہ کرے۔ انسان اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرے، جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو ضرور دیا جائے۔ اگر کوئی بڑا دو بندوں کے درمیان بیٹھ چکا ہے تو شریعت مطہرہ اسے حکم دیتی ہے کہ کسی ایک بندے کی سائیڈ نہ لی جائے، کسی ایک کی حمایت نہ کی جائے، بلکہ دونوں کی بات کو سن کے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ ایک بادشاہ شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف گیا، جب وہ شکار کر کر کے تھک گیا تو ایک علاقے کے اندر پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ ایک بڑھیا کی جھونپڑی بھی تھی، جھونپڑی کے ساتھ ایک گائے بندھی ہوئی تھی، اس کے 3 بچے تھے، اور بچوں کا گزارا، گھر کا نظام اس گائے کے دودھ کے ذریعے چل رہا تھا۔ بادشاہ کے کرندوں نے، شتونگڑوں نے اس گائے کو پکڑا، ذبح کیا، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد پکا کے تمام لوگوں کو کھلا دیا۔ جب بڑھیا کو پتہ چلا تو بڑھیا کو بڑا افسوس ہوا، بادشاہ کی طرف جانے کی کوشش کی لیکن کسی نے آگے نہیں جانے دیا۔ بڑھیا کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے فلاں نہر کے پل کے اوپر سے گزرنا ہے، تو بڑھیا اس پل کے اوپر جا کے بیٹھ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب بادشاہ کی سواری وہاں سے گزر رہی تھی تو بڑھیا جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے آئی اور بادشاہ کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا۔ تو بادشاہ نے کہا بڑھیا خیریت تو ہے؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی بادشاہ سلامت، اس نہر کے پل کے اوپر فیصلہ کرو گے یا پل صراط کے اوپر فیصلہ کرو گے؟ حساب یہاں دو گے یا پل صراط کے اوپر حساب دو گے؟ جب بادشاہ کے سامنے پل صراط کا نام آیا تو بادشاہ اپنی سواری سے نیچے اترا اور بڑھیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا میں پل صراط کے اوپر حساب و کتاب نہیں دے سکتا، جو بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اسی نہر کے پل کے اوپر میں حساب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بڑھیا کہنے لگی آپ کے سپاہیوں نے میری گائے کو ذبح کر دیا، تو بادشاہ نے اس بڑھیا کی ایک گائے کے بدلے 70 گائے کا انتظام کر دیا تاکہ یہ بڑھیا قیامت کے دن میرا گریبان نہ پکڑ سکے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک بادشاہ گزرا ہے، وہ رات کے وقت اپنے گھر کے اندر سویا ہوا تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدلتا رہا، پھر دل کے اندر خیال آیا کہ ہو سکتا ہو کہ میرے دروازے کے اوپر کوئی محتاج آیا ہو، کوئی فریادی آیا ہو۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وضو وغیرہ کر کے نفل پڑھ کے اپنے محل سے باہر نکلا، تو محل کے قریب ایک مسجد کے اندر بندہ سجدے کی حالت میں رو رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس بندے کے قریب گئے، وہ سجدے کے اندر دعا کر رہا تھا اللہ سلطان کا دروازہ تو اس وقت بند ہے لیکن اللہ سبحان کا دروازہ کھلا ہوا ہے،
اللہ سلطان کا دروازہ بند ہے، اللہ سبحان کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ سلطان محمود نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، لیکن اللہ آپ تو اس وقت بھی جاگ رہے ہیں، آپ اس وقت بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن دنیا کا بادشاہ محمود غزنوی مجھے نہیں دیکھ رہا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس بندے کی پکار فریاد کو سنا تو کہنے لگا، او خدا کے بندے، میں تو تجھے تلاش کر رہا ہوں اور تو اللہ کو میری شکایت لگا رہا ہے کہ سلطان نے اپنا دروازہ بند کیا ہوا ہے، سلطان نہیں جاگ رہا، سلطان نہیں سن رہا، میں تو تیری پکار سننے کے لیے آ چکا ہوں، تجھے مسئلہ کیا ہے؟ اس بندے نے سجدے سے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کی رعایا کے اندر آپ کے ماتحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، رات کے وقت کوئی بندہ میرے گھر کے اندر آتا ہے اور میری بیوی کی عصمت کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، وہ میری زندگی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ آپ کا قریبی بندہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، اس وقت وہ بندہ آپ کے گھر ہوگا؟ بادشاہ سلامت، وہ تو اس وقت جا چکا ہوگا۔ اچھا، جب یہ بندہ دوبارہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ بادشاہ اپنے محل چلا گیا، یہ بندہ مسجد سے اٹھ کے گھر روانہ ہو گیا۔ 2 یا 3 دن کے بعد یہ بندہ فریادی بن کے سلطان محمود غزنوی کے محل کے دروازے پہ پہنچا۔ سلطان محمود غزنوی اس کا انتظار کر رہا تھا، رات کا وقت تھا۔ اس بندے نے کہا، بادشاہ سلامت، وہ میرے گھر کے اندر موجود ہے۔ سلطان محمود غزنوی اسی وقت اس بندے کے ساتھ روانہ ہوا، اس بندے کو گھر کے اندر موجود پایا تو ظالم اور زانی کو ایک وار کر کے ختم کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی جب اس بندے کو قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد کہا کہ مصلی لے کے آؤ، مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ نفل ادا کرنے کے بعد کہنے لگا، کیا تمہارے گھر کے اندر کھانے پینے کی چیز موجود ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم غریب ہیں، آپ بادشاہ ہیں، ہمارے گھر کے اندر تو روٹی کے خشک ٹکڑے ملیں گے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ وہ خشک ٹکڑے لے آؤ۔ آپ کے سامنے وہ ٹکڑے رکھے گئے تو آپ نے پانی کے اندر بھگو کے ان ٹکڑوں کو کھانا شروع کر دیا اور آخر کے اندر ٹھنڈی آہ کھینچنے کے بعد کہا الحمدللہ۔ تو وہ بندہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یا آپ نے خشک ٹکڑے کیوں کھا لیے؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میری تیرے ساتھ مسجد کے اندر پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی اور تو نے اس وقت اپنا ظلم بتایا تو میں نے اس وقت تیرے ظلم کو سن کے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک میں تجھے انصاف نہیں دوں گا اس وقت تک دنیا کا کھانا استعمال نہیں کروں گا، پانی بھی استعمال نہیں کروں گا۔ آج مجھے 3 دن ہو چکے ہیں، میں نے ان 3 دنوں کے اندر کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو ایک وقت تھا جب بادشاہ بھی انصاف کا معاملہ کیا کرتے تھے، جب بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان بادشاہوں کی زندگیوں کو قبول فرما لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بعض مرتبہ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، جب بھی ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ آئے تو ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا معاملہ ضرور کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں، میں یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ جب کبھی جھگڑا ہو جائے یا انصاف کا معاملہ آئے تو اس جھگڑے کو فوراً ختم کر دیا کریں، اللہ کی خاطر اس معاملے کو بالکل ہی ختم کر دیں۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ انصاف لینے کے لیے میں تو اپنے خون کی ندیاں بہا دوں گا، اگر انصاف لینے کے لیے بچوں کا خون بہانا پڑے تب بھی میں انصاف لے کے رہوں گا۔ بعض مرتبہ کہتے ہیں میں عدالت کا سہارا لوں گا، میں قانون کا سہارا لوں گا۔ یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے میں اس بندے کو جنت کے بیچ میں محل لے کے دوں گا۔ اب یہ بندے کی مرضی ہے کہ وہ جنت کے اندر جانا چاہے یا نہیں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ محبوب کے ہاتھوں جنت کے بالکل وسط کے اندر مجھے محل مل جائے تو دنیا کے اندر بعض مرتبہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا، والدین اولاد کا جھگڑا، کبھی دوست احباب کا جھگڑا، برادری کے اندر جھگڑے، بازار کے اندر جھگڑے، یہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، نفس و شیطان غالب آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی خاطر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اس جھگڑے کو فوراً ختم کر دیں، چونکہ میرے پیغمبر کے فرمان کے اندر 100% صداقت ہے، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ضرور ہو کے رہے گا۔ اللہ اس عمل کی برکت سے جنت کے اندر ضرور محل عطا فرمائیں گے۔ آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے
اور مسکرانے کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کہ اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرائے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر، اللہ رب العزت کے سامنے دو بندے دو زانو حالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو ایک بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا، اللہ مجھے میرا حق دلا دیجئے، میں نے اس بندے سے بدلہ لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرے بندے سے فرمائیں گے کہ اس کا بدلہ دے دو۔ وہ بندہ عرض کرے گا، اللہ میرے پاس تو اس وقت کوئی نیکی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مدعی سے فرمائیں گے، جس نے دعویٰ کیا ہوگا کہ اپنے اس بھائی کو معاف کر دو، تو وہ بندہ کہے گا، اللہ میں نے اس بندے سے حق لینا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے، نیکی تو اس کے پاس موجود نہیں ہے، اللہ میرے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا، وہ بندہ کہے گا کہ میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمر، وہ منظر بڑا خطرناک ہوگا جب ہر بندہ یہ چاہے گا کہ میرے گناہ کسی اور کو دے دیے جائیں۔ عمر، دنیا کے اندر سے نیک اعمال کو لے کے جانا، گناہ لے کے نہ جانا۔ جب بندہ کہے گا کہ میرے گناہ اس کے نام اعمال کے اندر ڈال دیے جائیں، تو اللہ رب العزت مدعی سے فرمائیں گے کہ سر اوپر کی جانب اٹھا۔ جب مدعی سر اوپر کی جانب اٹھائے گا تو اسے سونے اور چاندی کے محلات نظر آئیں گے، جس کے اوپر موتیوں کے ہار پڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کچھ نظر آ رہا ہے؟ جی اللہ، یہ سونے کا محل، یہ چاندی کا محل، یہ موتیوں کا محل، اللہ یہ کسی نبی کا ہے، یہ کسی صدیق شہید ولی کو عطا فرمائیں گے۔ تو میرا اللہ اس وقت فرمائے گا، یہ کسی نبی کو نہیں ملنا، صدیق شہید ولی کو نہیں ملنا، یہ اس بندے کے لیے جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ اللہ، اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہوگی۔ تو میرا اللہ فرمائیں گے، قیمت زیادہ نہیں ہے، اس کی قیمت بہت سستی ہے، تھوڑی ہے، اللہ وہ قیمت بتا دے تاکہ یہ محلات سارے کے سارے میں حاصل کر لوں۔ تو میرا اللہ فرمائے گا، اپنے بھائی کو معاف کر دو، یہ سارے محلات تجھے عطا کر دوں گا۔ وہ بندہ فوراً کہے گا، اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، مجھے یہ محل عطا کر دے۔ تو اللہ فرمائیں گے، جا میرے بندے، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، اسے بھی معاف کر دیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر تو اسے جنت کے اندر لے جا۔ تو غلطی کو معاف کرنے کی وجہ سے جہاں اللہ راضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں جنت کے محلات بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر کئی مواقع بعض مرتبہ آ جاتے ہیں، انسان اس وقت اپنے آپ کو نیچا رکھتے ہوئے، اپنا حق سائڈ پہ رکھتے ہوئے غلطی کو معاف کر دے اور اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ انشاءاللہ اس معاملے کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے اندر معاف کرنے کی صفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔